السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کے لیے اسی کہانی کا پارٹ 2 لے کے حاضر ہوئی جس میں اس کا لاسٹ بھی دکھایا ہے کہ بلی اپنی سمجھداری سے کیسے اپنے مالک کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ پیارے بچوں، صرف بلی ہی نہیں بلکہ ہم سب لوگ اگر اپنے دماغ عقل مندی سے کام لیں تو ہم بڑے سے بڑے جو پرابلم ہے اس سے نکل سکتے ہیں۔ جو بڑے سے بڑے مسائل ہیں وہ ہم اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے ان کو حل کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اپنے بڑے سے بڑے جو مسائل ہیں ان کا حل ہم نکال سکتے ہیں۔ تو آئے بچوں، ایک دفعہ میں آپ کو اس کی ریویژن کرواتی چلی ہوں کہ سٹوری کا نام تھا جوتوں والی بلی، جس میں شہزادی، شاویز، دیو، بلی اور بادشاہ جو ہیں وہ کریکٹر جو ہیں وہ اس میں ہیں۔ تو آئیں بچوں، آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بچوں، جب نوجوان کو شاہی بگی میں بٹھا لیا گیا اور شہزادی بھی نوجوان سے بہت متاثر ہوئی۔ بلی یہ صورتحال دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ جوتوں والی بلی قافلے کے آگے چلنے گئی اور راستے میں کسانوں کو کچھ ہدایات دیتی گئی۔ جب بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے وہاں کچھ گھاس کاٹنے والوں کو دیکھا جو گھاس کی کٹائی میں مصروف تھے۔ بادشاہ رکا اور پوچھا کہ اتنے اچھے گھاس کے میدان کس کی ملکیت ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا مالک شاویز ہے اور یہ اسی کی زمین ہے۔ بادشاہ اتنی وسیع اور خوبصورت زمین دیکھ کر حیران رہ گیا اور نوجوان کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا۔ اس زمین نے مجھے ہمیشہ اچھی فصل دی ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد بگی ایک اور لہلہاتے کھیت کے پاس سے گزری۔ جوتوں والی بلی یہاں کے کسانوں کو بھی پہلے سے بتا چکی تھی کہ انہیں بادشاہ کے سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ بادشاہ یہاں بھی رک کر اپنے سوال دہرایا۔ مزدوروں نے کہا، ہمارا مالک شاویز ہے۔ یہاں بھی وہ بہت متاثر ہوا اور متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ بلی آگے چلتی رہی اور ایک قلعہ نما محل میں جا گھسی۔ دراصل یہ ایک دیو کا محل تھا جو روپ بدلنے میں ماہر تھا۔ سارے کھیت اور زمین جہاں سے وہ گزر آئے اسی دیو کی ملکیت تھی۔ دیو نے اسے کہا کہ بیٹھو اور بولو کس کام سے آئی ہو۔ بلی بولی، کام تو کوئی نہیں، مگر سنا ہے کہ آپ کسی بھی مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں یہاں۔ ہاں، یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں، دیو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہیں قائل کرنے کے لیے میں ابھی ایک شیر بن سکتا ہوں۔ پلک جھپکنے میں بلی کے سامنے ایک بڑا سا شیر تھا اور وہ خوفزدہ ہو کر چھت پہ جا پہنچی۔ دیو پہلے والے روپ میں واپس آ گیا اور بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جوتے والی بلی بولی، میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ خود کو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق میں بھی ڈھال سکتے ہیں، کیا آپ چوہا بن سکتے ہیں تاکہ مجھے یقین آ جائے؟ تو پیارے بچوں، یہ بلی کی ایک سازش تھی۔ اس نے اپنے دماغ سے یہ کام لیا تاکہ وہ اس کو پکڑ سکے، کیونکہ شیر تو مطلب اس نے بن گیا، وہ اتنا بڑا تھا کہ بلی اس کو نہیں پکڑ سکتی تھی۔ لیکن بلی بہت ہوشیار تھی، اس نے اس لیے جن کو اپنی باتوں میں لایا اور اس کو بولا کہ وہ چھوٹے چوہے کا مجھے روپ دھار کے دکھائے۔ بلی نے چالاکی سے کہا، دیو دھاڑا، میں تمہیں ابھی چوہا بن کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ایک چھوٹا سا چوہا بن گیا اور ایک چوہے کی صورت میں زمین پر بھاگنے لگا۔ بلی نے چوہا دیکھ کر ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی اور اسے دبوچ کر فوراً ہڑپ کر گئی۔ اس دوران بادشاہ کی بگی دیو کے محل تک پہنچ گئی۔ جوتوں والی بلی پھرتی سے باہر بھاگی اور بولی، بادشاہ سلامت شاویز کے محل میں تشریف لے آئیں۔ نوجوان بادشاہ کو محل میں لے آیا۔ بڑے سے مہمان خانے میں کھانا لگا ہوا تھا جو دیو اپنے مہمانوں کے لیے بنوا کر گیا تھا۔ شاہی مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نوجوان کی میزبانی سے بہت متاثر ہوئے۔ بادشاہ بولا، شاویز، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہوگی کہ آپ جیسا خوبرو اور مالدار شخص میری بیٹی سے شادی کرے۔ تو پیارے بچوں، یہ سب کچھ جو ہے یہ بلی کی مرہون منت ہوا، جو کہ مطلب بہت ہی ہوشیار تھی۔ اس نے اپنی عقل مندی سے
عام سے آدمی کو کیسے شہزادہ بنا دیا اور بادشاہ نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ تو دیکھیں کیسے اس نے اپنا دماغ لڑایا، اور دماغ کے ذریعے اس نے اپنی سوچ کے ذریعے ایک بڑے سے سمجھو دیو کو ایک چھوٹا سا چوہا بنا کے ہڑپ کر گئی، اور اس کی مال و دولت اور گھر اور ہر چیز پہ اس نے قبضہ کر لیا اور اپنے مالک کو ہر چیز کا مالک بنا دیا۔ اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ شہزادے کے ہاتھ میں بھی دے دیا، اور وہ اس میں بھی کامیاب ہوگی، اپنے شہزادے کی شادی ایک بادشاہ کی بیٹی سے کروا دی۔ یوں بڑی دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ سب جوتوں والی بلی کی سمجھداری اور عقل مندی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو اس کہانی سے کیا نتیجہ ملتا ہے؟ ہم سب کو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور وہ اپنی ہمت داری، سمجھداری اور عقل مندی سے بڑے جو مشکل حالات ہیں ان سے گزر جاتا ہے، اور اپنی سمجھداری کی وجہ سے اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی اور اس کا کیسا لگا آپ کو رزلٹ، اس کا جو اینڈ ہوا ہے وہ آپ کو سبق جو اس سے ملا ہے وہ کیا ملا ہے، پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کے آؤں۔ چلڈرن، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔